بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرح میت کا سبق پڑھنے لگے ہیں جی۔ 11ویں نو ہے، 11ویں نو کا میرے خیال میں ایک ہی سبق ہوا ہے، یہ دوسرا سبق جی۔ عبارت سنیں ایک جملہ، وَيَجِبُ أَن يَكُونَ خَبَرُهُ مُطَابِقًا لِاسْمِهِ فِي الْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ۔ یہ ایک جملہ پورا ہو گیا۔ یہ نیا جملہ ہے، اس کے شروع میں واو ہے، واو کو کہیں گے استینافیہ، آگے ہے یاجب۔ جناب یہ قاعدہ ہے، فعل لازم کے بعد ان مصدریہ ہے، فعل لازم کا فاعل وہی بنے گا، ان مصدریہ میل ملا کر۔ یاجیب کے بعد یہ آ رہا ہے این یکون، تو یہ سارا این یکون او یہاں تک سارا اس کا فاعل ہے۔ یہ پتہ چلا کہ پہلے جملے میں صرف فعل فاعل ہے، ایک فعل اور ایک وہ کتنا لمبا فاعل ہے، این یکون سے لے کر والتانیث، اور فعل یاجیب ہے جی۔ اب پڑھتے ہیں جی۔ ان کو کہتے ہوتے ہیں موصول حرفی، حروف مصدریہ کو کیا کہتے ہیں؟ موصول حرفی۔ یہ فعل ناقص ہے، خبرہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا اسم، مطابقاً منصوب اس لیے ہے کہ یکون کی خبر ہے، خبرہ مرفوع اس لیے ہے کہ اس کا اسم ہے۔ اچھا جی، مطابقاً صیغہ صفت بھی ہے، اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، لام جار اسمی مضاف ہی ضمیر مضاف ہے، جار فی یہ معطوف علیہ، معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث، معطوف رابع۔ معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفات سے مل کر اس فی کا مجرور، جار مجرور مل کے یہ بھی متعلق مطابقاً کے، اور لسمی ہی بھی متعلق مطابقاً، تو وہاں سنیا ہی نا کس کے متعلق؟ مطابقاً اپنے ہوا فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کی خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کے یہ بنا اس کا صلہ، صلہ بنا، موصول حرفی صلہ مل کر بات طویل مفرد ہو کر اس کا فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ۔ نحو عصا زید ان یقوما وعصا زیدان ان یقوما وعصا زیدون ان یقوموا وعصت ہند ان تقوما وعصت الہندان ان تقوما وعصت الہندات ان یقومنا۔ اس میں کیا ہے؟ صرف مضاف مضاف ہے، آپ نے سنا ہے یہ ناو مضاف ہے، آگے سارا مضاف ہے جی۔ سننا جی، اسا زیدن یقوما مراد اللفظ معطوف ہے، اسا زیدان یقوما مراد اللفظ معطوف اول، اسا زیدون یقوم مراد اللفظ معطوف ثانی، اسات ہند ان تقوما مراد اللفظ معطوف ثالث، اسات الہندانی ان تقوما معطوف رابع، آساتل ہنداتو مراد اللفظ معطوف ہے۔ یہ معطوف ہے اپنے پانچوں معطوفات سے مل کے نحو کا مضاف ہے، لیکن کہا تھا مراد اللفظ کیونکہ نحو کا مضاف الیہ جملہ نہیں ہوتا، مفرد ہوتا ہے۔ اگر کہیں آپ کو نحو کا مضاف الیہ جملہ نظر آئے تو اسے مراد اللفظ کہنا ہے جب مضاف الیہ بنانا ہے، یا تو آپ مضاف الیہ نہ بنائیں پھر مراد اللفظ نہیں کہیں گے۔ ہم نے جب اس کو مراد مضاف الیہ بنانا تو مراد اللفظ معطوف علیہ، آگے پانچ معطوفات مل کر جی، معطوف علیہ اپنے پانچ معطوفات سے مل کے نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے خبر ہوئی مبتدا محذوف، مثال ہوگی مبتدا خبر جملہ۔ صرف ایک کی ترکیب کروں گا، بقایا کی وہی ہے، اسا زید ان یقوما، اسا فعل مقارب، زید اس کا اسم، ان مصدریہ موصول حرفی، فعل ہوا فاعل مل ملا کے صلہ، موصول صلہ مل کے بات طویل مفرد ہو کر اس کی خبر۔ فعل مقارب اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ سب کے اندر ہے، یہ اس کا اسم ہے، این یقوما اس کی خبر ہے، یہ اسم ہے یہ خبر ہے، ہندون اسم ہے ان تقوما خبر، ہندان اسم ان تقوما خبر، آسات الہندات اسم ان یقومنا، این یقومنا اسم۔ آگے جا رہا ہوں، ھذا ای کون الخبر مطابقا للفاعل اذا كان الفاعل اسما ظاہرا۔ یہاں تک ایک جملہ ہے، اور اس جملے میں صرف
مبتدا خبر آپ نے سنا ہے ھذا ای کون الخبر مطابقا للفاعل، یہ مبتدا ہے، اذا کان الفاعل اسم، یہ خبر۔ یہ جو بھی جملہ پڑھا اس میں صرف مبتدا اور خبر ہے، لیکن ہمارا پرانا قاعدہ ہے ای سے پہلے مفرد آئے، ای کے بعد مفرد آئے، تو وہاں دو ترکیبیں ہوتی ہیں، ایک ہم نے مشہور بڑی کر دی ہے مبدل میں مبدل، اور دوسری معطوف عطف بیان، ان دو میں سے جو مرضی کر سکتے ہیں۔ یہ ای ہے۔ کون الخبر یہ مفرد ہے، مفرد سے مراد جملے کا گیا ہے، کیونکہ ہم نے کئی مرتبہ پڑھا ہے مفرد چار طرح کا ہوتا ہے۔ یہاں جو ہم کہتے ہیں نا ای سے پہلے مفرد ای کے بعد مفرد، یہاں مراد ہے جملے کا غیر، وہ مفرد مراد۔ تو کون الخبر یہ جملہ نہیں ہے، تو کیا ہوا مفرد، ای سے پہلے بھی مفرد ای کے بعد بھی مفرد۔ یہ ھذا مبدل میں مراد لفظ نہیں کہنا اس کو، مراد لفظ تب کہتے ہیں جب کوئی فعل ہو حرف ہو اور اسم مراد لینا آپ نے۔ ھذا اس کا ترجمہ کریں گے یہ ھذا، یہ جو اس میں اشارہ ہے یہ مبدل منہ، کیا کہیں گے ای حرف، اور میں نے کہا تھا یہاں سے لے کے یہاں تک مبتدا ہے، اب اس کا اعراب محلی مرفوع ہے، کیا ہے کیونکہ مبتدا ہے اور مبدل منہ بنایا، اب اس کا تو محل مرفوع، تو آگے بدل کا تو نظر آنا ہی آنا ہے، یعنی بدل مورب جو ہے ای حرف تفسیر کونو، کیا بنا ہے، اب یہ نہ کہنا جی ھذا تو منصوب ہے، کون مرفوع ہے، بھئی ھذا منصوب نہیں ہے، مرفوع ہے محلن، مبتدا ہونے کی وجہ سے، یہ مبدل منہ ہے، کون یہ مصدر ہے، الخبری اس کا اسم ہے، اس کا اسم لفظوں میں ہمیشہ مجرور ہوتا ہے مصدر کون کا، محلن مرفوع اس کا فاعل ہونے کی وجہ سے، مطابقاً اس کی خبر ہے، لیکن للفاعل مطابقاً متعلق، یہ اپنے وفاعل متعلق سے مل کے شبہ اس کی خبر، یہ مصدر اپنے یہ اسم ہے اس کا لفظوں میں مجرور محل مرفوع، اسم خبر سے مل کر، اسم خبر سے بدل کس کا ھذا، مبدل منہ بدل مل کے مبتدا خبر بنانی آگے۔ ایذا، اب یہ ہمارا قاعدہ ہے آپ کو یاد نہیں، جب ایذا کے بعد ایک جملہ ہے، ایذا آگے مضاف ہوتا ہے، یہ آج دو مرتبہ آئے گا، ایذا کے بعد ایک جملہ ہے، لہذا ایذا اس میں ضرب مضاف، کان فعل ناقص الفاعل اس کا اسم، اسمن ظاہرا موصوف کیونکہ دو نکرے ہیں، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ایذا کا مضاف، مضاف مضاف مل کے مفعول فی ہوا، ثابتن مقدر کا، ثابتن ہوا فاعل اس کے اندر، اور مفعول فی اپنے فاعل اور مفعول فی ثابتن، ثابتن بنانا بھائی مبتدا کی خبر بنانی ہے، کانا کہاں سویا ہوا ہے مجھے نیند آ رہی ہے کہ تجھے آ رہی ہے، اور بھائی جان کانا کیا ہے، کانا کی خبر تو یہ اسم ظاہر ہے، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مضاف الیہ ایذا کا، یہ مضاف مضاف الیہ مل کے اب خبر بنانی ہے اس کی ھذا کی، اور ھذا مبتدا ہے، تو یہ مفعول فی ہوا ثابتن کے اندر ہوا فاعل، وہ اپنے وفاعل مفعول فی سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ، مبتدا خبر جملہ اسمیہ۔ جی توجہ سے اس ترکیب سننا، یہ عبارت کتابوں میں آ جاتی ہے، آپ پہلی مرتبہ ترکیب سنیں گے، میں نے کئی مرتبہ کروائی نہیں، عبارت آئی میں نے کروائی نہیں۔ اما کے بعد جب ایذا آ جائے جیسے یہاں آیا ہے، دو مرتبہ آ جائے گا، اما اذا کان مضمرا فلیست المطابقۃ بینہما شرطا، اما کے بعد ایذا آیا ہوا ہے، اما کے بعد اگر ظرف نہ آئے تو اکثر مبتدا بنتا ہے، اب اما کے بعد تو ظرف آیا، اب اس کا عامل وہ ہوگا جو فا کے بعد آئے گا، کون ہوگا، کون ہے فا کے بعد، یہ اس کے اندر عامل ہے۔ اگلی بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، ایذا کے بعد جب ایک جملہ ہے تو ایذا کیا ہوتا ہے، اور بنتا ترکیب میں مفعول فی ہے، یہ ایذا ہے، اس کے بعد ایک جملہ ہے، یہ ایذا آگے کے لیے مضاف، فعل ناقص ہوا اسم، مضمرا خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کا اس کا مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی مقدم کس کا، لیست کا، آپ نے سنا ہی نہیں، لیست فعل ناقص ہے، المطابقت مصدر ہے، بینہما مطابقت کا کیا اسے کہتے ہیں، مفعول فی، یہ اپنے مفعول فی سے مل کر
اس کا اسم ہے، شرطاً اس کی خبر ہے، لیست اپنے اسم خبر مفعول فی مقدم سے ملتا ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جتنی میں نے ترکیب پڑھی عبارت پڑھی اس کا ہم سبق پڑھتے پہ ہم نے پڑھا تھا اسا کا عمل دو قسم پر ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اسم کو دیتا ہے رفع، خبر کو دیتا ہے نصب، اور اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ جی ہم نے پڑھا یہ جی دیکھیں مثالیں دیکھیں، اسا زید کو رفع دیا، جی ماشاءاللہ ہم نے وَيَجِبُ سے لے کر یہ اما اذا کان مضمرا فلیست المطابقۃ بینہما شرطا تک ترکیب کر لی ہے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر بیان کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر بیان ہوا بھائی جان، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اسا کا عمل دو طرح کا ہے۔ نمبر ایک، اسا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے۔ جیسے اسا زید ان یقوم، یہ زید کو اس نے رفع دیا اور خبر اس کے فعل مضارع ان کے ساتھ، یہ ان یقوم یہ منصوب ہے اسا کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ یقوم پہ جو نظر نظر آ رہا ہے، یہ نہیں، وہ مل ملا کر کوئی نہیں سمجھ آئی، ٹائم تھوڑا ہے۔ اسا کی خبر مضارع ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ جب اسا کا یہ پہلا عمل ہوگا کہ ایک اسا کا اسم ہوگا، ایک اسا کی خبر ہوگی، خبر فعل مضارع ان کے ساتھ، اس وقت واجب یہ ہے وہ جو خبر مضارع ہے نا ان کے ساتھ، وہ اس کا جو اسم اس کو فاعل بھی کہتے ہیں، وہ اس کے مطابق ہو، وہ جو خبر مضارع ان کے ساتھ اسا کے اسم کے مطابق، کتنی چیزوں میں؟ نمبر ایک، واحد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے، مطلب اگر وہ اسم واحد ہے تو ان یخرج، اگر وہ تثنیہ ہے تو وہ تثنیہ، جمع ہے مذکر ہے تو مذکر، جی مثالیں پڑھتا ہوں، اسا زید یہ واحد ہے، ان یقوم واحد مذکر مذکر، اسا زیدان تثنیہ، ان یقومان یہ مذکر مذکر، اسا زیدون جمع، ان یقومو جمع مذکر مذکر، ہندن اسا کا فاعل اسم ہے، ان تقوم واحد ہے مؤنث ہے، اساتل ہندان تثنیہ مؤنث، ان تقوما، اساتل ہنداتو جمع مؤنث، ان یقومنا، بھائی کو سنیا ہے، جی آگے جا رہا ہوں، یہ میں نے پڑھا دیا قاعدہ۔ اگلا قاعدہ، یہ جو قاعدہ پڑھا ہے کون سا؟ خبر کا فاعل کے مطابق، کس کے فاعل؟ اسا خبر کا، یہ خبر ہے یقوما، اس کا اس کے مطابق ہونا، یہ خبر ہے اس کا مطابق ہونا، خبر اس کا مطابق ہونا، خبر اس کے مطابق، خبر اس کے مطابق، خبر یہ مطابق ہونا اس وقت شرط ہے جب فاعل اس میں ظاہر ہو، نظر آ رہا ہو، جیسے زید نظر آ رہا ہے، ہندان نظر آ رہا ہے، ہندان نظر آ رہا ہے، یہ سارے نظر آ رہے ہیں، یہ ہندون ہے، یہ زیدان، یہ ہندان، یہ زیدون، یہ نظر آ رہا ہے، فاعل اس میں ظاہر ہو تو وہ جو خبر مضارع کے ساتھ ہے پھر اس کا فاعل کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ہو گیا اتنا؟ یہ مطابق ہونا اس وقت ضروری ہے جب فاعل اس میں، اما اذا کان مضمرا، رہا جب اسا کا فاعل جس کو اسا رفع دیتا ہے وہ ضمیر ہو اور آگے خبر مضارع کے ساتھ ہو، پھر خبر کا فاعل کے مطابق ہونا ضروری نہیں، شرط نہیں، آپ نے سنا نہیں، پھر اس کا مطابق ہونا شرط، سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں مثال دیتا ہوں کہ جب اسا کا جو فاعل ہے وہ ظاہر نہ ہو، فاعل وہ ضمیر ہو پوشیدہ، تو اس وقت جو آگے خبر ہے اس کا اس فاعل جو ضمیر ہے اس کے مطابق ہونا شرط نہیں ہے۔ مثال دیکھنا جناب، ادھر مثال یہ میں نے پڑھا الزیدان، کیا پڑھا؟ الزیدان، یاد رکھے اسا کی گردان نہیں آتی، اگر آتی ہے تو مضارع تو ایسے نہیں آتی، اس میں فاعل ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے، غیر متصرف ہے، آپ نے سنا ہی نہیں، اور ماضی کی بھی سارے سیغوں کی نہیں آتی، سنا ہی نہیں آپ نے۔ یہ کیا لکھا؟ یہ کیا لکھا ہے؟ اب یہ بظاہر واحد کا سیغہ ہے ہی واحد کا سیغہ۔ آگے ہے جی ان یخرجا، اب اسا کا فاعل کیا کہا؟ ضمیر ہے، اندر ہے، تثنیہ ہے، آپ نے سنا ہی نہیں ہے، اندر ضمیر تثنیہ ہے جس کا مرجع زیدان ہے، اب فاعل ضمیر تثنیہ ہے اور آگے خبر کیا؟ یخرجا واحد، تو وہاں سنے ہی کوئی نہیں، این یخرجا واحد کا صیغہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ یخرجا کے اندر بھی ہما نکالیں گے، وہاں سنے ہی کوئی نہ،
اس یا خروجہ کا جو فائل نکالیں گے اندر زمین ہما نکالیں گے، لیکن این یا خروجہ سیگا کون سا؟ واحد۔ کیوں واحد کا سیگا ہے؟ قاعدہ ہے بھائی جان، جب اسا کا فائل ضمیر ہو تو پھر آگے خبر کا فائل کے مطابق ہونا شرط نہیں ہے۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ مثالیں لکھی ہیں، الزیدان عسا ان یخرجا، الزیدون عسا ان یخرجا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اندر ضمیر ہے جو ادھر لوٹ رہے، تو کون سی ہوگی؟ واحد کی تسنیہ کی تسنیہ ہے، تو ان یخرجا یہ لکھا ہوا ہے، جتنا میں نے پڑھایا اس کا فٹ کرنے لگے، اس کو ہم ترجمہ کرنے لگے۔ اور واجب یہ ہے کہ اسا کی خبر اسا کے اسم کے مطابق ہو، واحد ہونے میں، خبر مطابق ہو، اسا کی خبر مطابق ہو اسا کے اسم کے، واحد ہونے میں، تسنیہ ہونے میں، مذکر ہونے میں۔ جی اس قاعدے کی مثال کہ خبر فاعل کے اسم کے مطابق، اس کی مثال اسا زید ان یقوم، اسا زیدان ان یقوما، اسا زیدون، اسات ہندن ان تقوما، اسات الہندان ان تقوما، اسات الہندات ان یقومنا کی مثل میں ہاذا، یہ اس کو پتا تھا یہ کہوں گا ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ساتھ کہہ دیے یعنی یہ، یعنی خبر کا فاعل کے مطابق ہونا، جو اوپر قاعدہ پڑا اس وقت ہے خبر کا فاعل کے مطابق ہونا جب فاعل اس میں ظاہر ہو، جیسے ان مثالوں میں ہے رہا، کیا کہا؟ جب فاعل ضمیر ہو تو رہا، جب اسم اور خبر کے درمیان مطابقت شرط نہیں ہے۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ آگے جا رہا ہوں۔ النوع ثانی من النوعین المذکور ہے ان یرفع الاسم واحد، ایک جملہ پورا ہو گیا اور اس جملے میں صرف مبتدا خبر، لیکن اندر بڑا کچھ ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے مدرسے میں طالب علم پڑھتے ہیں، اندر پاگل بھی پڑھتے ہیں۔ النوع ثانی من النوع المذکور ہے ان یرفع الاسم، سارے پاکستانی پڑھتے ہیں، کوئی کراچی کا پڑھتا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی، کوئی بلوچستان کا پڑھتا ہے، کوئی سندھ کا پڑھتا ہے، کوئی کشمیری مردہ پڑھتا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ النوع ثانی من النوعین المذکورین ان یرفع الاسم واحد، بول دے مردے، ہاں سو نہیں دے کلاس۔ النوع موصوف ہے، ثانی صفت ہے، موصوف صفت مل کر ذوالحال، کیا بڑا ہے؟ ذوالحال کا معنی ہوتا ہے حال والا، یہ ذوالحال ہے کیونکہ وہ معرفہ کے بعد جاؤ۔ من جار النوع الموصوف المذکور ہے صفت، موصوف سے مل کے مجرور، ثابتن کے متعلق ہو گئے حال، ذوالحال مل کے اب ان مصدریہ موصول حرفی، یہ فعل ہوا فاعل ہوا جس کا مرجع ساتھ، آج اسم ذوالحال بعد منفردن کی ذوالحال مل کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے صلہ موصول حرفی کا، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بطویل مفرد ہو کے خبر مبتدا خبر جملہ۔ آگے جا رہے ہیں وذالک اذا کان اسم فعل مضارع معا، ذالک مبتدا، یہ اذا پھر وہ آگا جس کے بعد ایک جملہ ہے، آگے کیا ہوگا؟ آخر بنے گا ذالک کی خبر، اسی طرح جیسے یہاں بنا تھا ثابت ان کا مفعول فی ہوگا، مضاف فعل ناقص اسم مضاف مل کے اسم، فعل موصوف مضارع صفت موصوف سے مل کے خبر، مان مضاف مل کے کان کا مفعول بھی، کان فعل ناقص اپنے اسم خبر مفعول بھی، جملہ فعلیہ خبری ہوگا اذا کا مضاف الیہ مضاف مل کے ثابتن کا مفعول فی، ثابتن اپنے وفاعل مفعول فی سے مل کے شبہ جملہ اس میں خبر مبتدا خبر جملہ اس میں۔ اتنی ترکیب کر دی، 11ویں نو پڑھا رہا ہوں، انشاءاللہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ آگے جا رہا ہوں فیکون الفعل المضارع معا فی محل رفع بانہ اسم، توجہ نہ سننا ترکیب، فا فصیحیہ جو شرط معذوف پہ دلالت کر رہی، یہاں شرط معذوف ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی کہ جب اس کا اسم فعل مضارع ان کے ساتھ ہوگا تو یہ جزا بنے گی، الفعل المضارع، توجہ نہ سننا باجی، یہ مخصوص مل کے ذوالحال ہے، یہ میں ترکیب سید صاحب کی کر رہا ہوں، سید غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نورانی صاحب کے استاد، کوئی نہیں سمجھ آئی، موصوف صفت مل کر ذوالحال، معا مفعول فی ثابتن کا اپنے وہ فاعل مفعول فی سے مل کے شبہ جو حال،
ذوالحال حال مل کے یکون کا اسم آگے جا رہا ہوں فی حرف جار محلی مضاف عرف مضاف الیہ مضاف مجرور جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ثابت تن کے ثابت تن کیوں نکالا اس کی بنانی خبر لیکن ابھی نہیں ثابت تن نکال دیا آگے جا رہا ہوں باجار انا مشبہ بالفعل ہو اس کا اسم یہ اسم مضاف مضاف مل کے انا کی خبر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کے باجار کا مجرور جار مجرور مل کے ظرف لازم متعلق وہ جو نکالا ہوا ثابت تن کیونکہ خبر بنانی ہے وہ ثابت جو یہاں نکالا اپنے وفائل اور متعلق اول اور متعلق یہ مستقر تھا یہ لاو سے مل کے شبہ جملہ اس میں اور اسی خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریوں کا جزا شرط محذوف کی وہ کیا ہے کہ جب اس کا اسم فعل مضارع ہوگا ان کے ساتھ آگے جا رہا ہوں وَيَكُونُ عَصَا حِينَئِذٍ بِمَعنَى قَارَبَ کے معنی قاروبا ٹائم تھوڑا ہے عصا مراد لفظ کا اسم حین اذن مبدل منو اور اذن اصل میں تھا اذا کانا یہ ہے بدل یہ تنوینی وضع ہے مبدل منو بدل مل کے عصا کا مفعول فی اور ثانی یکون کا مفعول فی بمعنی قاربا معنی مضاف قاربا مراد مضاف الیہ مضاف مجرور جار ان کے ثابت تن کے متعلق ہو کے یکون کی خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی سے مل گیا جملہ فعلیہ خبریہ سنا نہیں آگے جا رہا ہوں مثل عصا یخرج زید ای قرب خروجہ توجہ سننا یہ مثلو ہے باتیں نہیں ٹائم تھوڑا ہے مثلو مضاف عصا یخرج زید ہم نے اس کو مضاف الیہ بنانا مثلو کا تو پھر مفرد کہیں گے مراد لفظ جب مراد لفظ کا مفرد ہو گیا جب مفرد ہو گیا آگے ای آ گیا عصا یخرج مراد لفظ مبدل ای کی تفسیر قارب خروجہ مراد لفظ بدل مبدل منو بدل مل کے مثل کا مضاف ہے مضاف مضاف مل کے خبر دوسری ترکیب توجہ سننا عصا فعل اور یہ قرآن میں ہے جو دوسری ترکیب پڑھ رہے ہیں عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا عصا ان یبعثک وہی ترکیب ہے جو اس کی ہے جب عصا کے فوراً بعد فعل مضارع ان کے ساتھ آ جائے تو ترکیب کیا ہوگی وہ سارا مل ملا کے عصا کا فاعل بس کیا بنے گا اس میں خبر نہیں ہوگی عصا فعل مقارب این یخرج زید یہ یخرج فعل زید فاعل فعل مل کے اس کا صلہ موصول حرفی صلہ مل کے بعد پھر مراد کا فاعل بس جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا قاروب خروج یہ فعل خروج مضاف مضاف کس کا ہوا فاعل فعل مضاف مضاف کس کا فاعل یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے فلا يحتاج في هذا الوجه الى الخبر بخلاف الوجه الاول سن رہے ہو لانه لا يتم المقصود فيه بدون الخبر سن رہے ہو سننا پھر فا تفریعیہ اس کو شاید نتیجہ بھی کہتے ہیں نتیجیہ یعنی پچھلی بات سے جو بات نکلے اسے تفریع کہتے ہیں یہ فا تفریعیہ لا یحتاج فعل توجہ سننے جانا ہوں فارس کے اندر ہے فی جار حاضل وجی مصوص مل کے ذوالحال سید صاحب کی ترکیب کر رہا ہوں یہ مصوص سے مل کے کیا ہے ذوالحال توجہ سننے جانا الی الخبر کیا کہا بولو بھائی یہ متعلق ہے لا یحتاج ہوگی لیکن ابھی حاضر وجہ کو ذوالحال بنایا مصوص مل کے الی الخبر متعلق اس کو مصوص مل کے ذوالحال بنایا آگے سننا باجار خلاف مضاف الوجہ الاول مصوص مل کے مضاف ہے آگے سننا لام جار انا مشبہ بہ ہوز مل اس کا اسم لا یتم فعل المقصود اس کا فاعل سننا فیہ لا یتم کے متعلق سن رہے ہو بدون الخبر یہ لا یتم کے متعلق کس کے متعلق ہو گئے یہ اپنے فاعل دونوں متعلقوں سے ملتا ہے لی انا کی خبر انا اپنے اسم اور خبر سے مل لازمہ کا مجرور جہاں مجھے مل کے سید صاحب نے لکھا ہے یہ خلاف کے متعلق خلاف مصدر اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کے باجا کا مجرور جہاں مجھے مل کے ثابتان کے متعلق ہو کے اس حال ذوالحال حال مل کے فی جار کا مجرور جہاں مجھے مل کے لا یات متعلق فعل اپنے فاعل دو متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ آگے جا رہا ہوں فیکون الاول ناقصا والثانی تاما یہ بھی فا تفریعیہ یکون فعل ناقص الاول مطوف ہے الثانی مطوف ہے مطوف مل کے اس کا اسم ناقصا مطوف ہے کہیں گے باور ہے تم تامن مطوف ہے مطوف مل کے یکون خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ عصا کا عمل دو قسم پر ہے کیوں ہے ایک ہم نے الحمدللہ پڑھ لی زبانی پڑھ لی اوپر دے کے پڑھ لی دوسری قسم پڑھیں گے وہ یہ ہے
کہ صرف اسم کو رفع دیتا ہے، اکیلے اسم کو رفع دیتا ہے اسا بس، کوئی خبر شبر نہیں ہوتی، صرف اکیلے اسم کو کیا دیتا ہے، یہ آگے جا رہا ہوں یہ کب ہوگا اسا کا عمل دوسرا اکیلے اسم کو رفع، یہ اس وقت ہوگا کہ جب اس کا اسم فعل مضارع ان کے ساتھ ہوگا، وہ یہ ہے کہ فوراً بعد ایسا آ جائے اور اسا سے پہلے کچھ نہ ہو، کیا کہا مبتدا نہ ہو جس کی یہ خبر بن رہا ہے، مثال کے طور یوں شرک بعد یہاں سے ہو اسا، آگے پھر مضارع ان کے ساتھ اسا اسا ان یبعثک، اس کے علاوہ کوئی قرآن میں بول اسا ان یہدینی ربی لیقرب من هذا رشد، اور قرآن میں بڑی مثالیں ہیں، اسا کے فوراً بعد مضارع ان کے ساتھ آ جائے تو سمجھ لو وہاں اسا کا صرف فاعل ہے، وہاں اسا کی خبر نہیں ہے، وہ جو فعل مضارع ہے اس حال میں وہ کس کے ساتھ، ان کے ساتھ، وہ ملے رفع میں ہوگا کہ اسا کا فاعل ہوگا، اور اس وقت اسا قاروبہ کے معنی میں، کس کے معنی میں، قاروبہ کے معنی میں، ہونے کا وہی مطلب ہے کہ جیسے کاروبا صرف ایک کو رفع دیتا ہے، اب یہ اسا اس حالت میں ایک کو رفع جی ہو گیا، توجہ سنتا جا آندہ اس طریقے میں اگر پڑھ رہے ہیں اس آئیے جو پڑھ رہے ہیں کہ صرف رفع دے گا، ایک کو رفع صرف بس، اس طریقے میں اسا خبر کا محتاج نہیں ہوتا، کوئی نہیں سمجھ آئی، اس حال میں کہ یہ طریقہ جو پڑھ رہے ہیں یہ پہلے طریقے کے خلاف ہے، یہ طریقہ پہلا طریقہ تھا اسم کو رفع خبر کو نصب، اور یہاں صرف اسم کو رفع، یہ طریقہ پہلے کے خلاف، کیوں؟ لِأَنَّهُ لا ایویں لگ رہا جو دگو ہے، لا یتم المقصود فی بدون الخبر، کیونکہ اس پہلے طریقے میں خبر کے بغیر مقصود پورا نہیں ہوتا، پہلے طریقے میں اور یہاں خبر کے بغیر پورا ہو رہا ہے، تو سمجھ بھی آئی، اس لیے یہ طریقہ پہلے طریقے کے خلاف، آخر نتیجہ یہ نکلا پہلا اسا ناقصہ ہے، آج والا تمام، جس کو خبر چاہیے اسم کے ساتھ وہ ناقصہ، اور جو اکیلے فاعل پر وہ فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، فاعل کے ساتھ مل کر کام اس کا اپنا چلا لیتا ہے، وہ اسا والا تمام، کوئی سمجھ بھی آئی؟ تو آج جو ہم نے عمل پڑھا اس شروع میں اسا تامہ ہو، کوئی سمجھ آئی؟ دوسری قسم اس حال میں کہ وہ دوسری قسم دونوں مذکورہ نو میں سے ہو، کیا ہے؟ یہ ہے یہ ترجمہ دوسرا کہہ لو باب محاورہ، دو مذکورہ نو میں سے دوسری قسم یہ ہے کہ اسا اکیلے اسم کو رفع دے گا یا دیتا ہے، وذالکا، اور یہ دوسری قسم، یہ اسا کا رفع دینا، صرف رفع دینا، اکیلے اسم کو رفع، یہ دوسری قسم اس وقت ہے، یہ دوسری قسم جب اسا کا اسم فعل مضارع ان کے ساتھ ہو، پس فعل مضارع اس حال میں کیا ان کے ساتھ ہو، فعل مضارع اس حال میں کیا ہوگا، ملے رفع میں، کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ اسا کا اسم ہوگا اور اسا اس کاروبا کے معنی میں ہوگا، مطلب جیسے کاروبا صرف رفع، یہ بھی صرف اس کی مثال، کس کی؟ اس دوسری قسم، اور اسا کا دوسرا عمل تھا اس کی مثال، اسا این یخرج ہے، اسا این یبعثک ربک، یعنی کاروبا خروج، پس اسا اس طریقے میں خبر کا محتاج نہیں، اس حال میں کہ یہ طریقہ یہ حال سے ہے، اس حال میں پہلے طریقے کے خلاف ہے، کیوں خلاف؟ کیونکہ پہلے طریقے میں مقصود خبر کے بغیر پورا، نتیجہ یہ نکلا پہلا اسا ناقصہ ہے، دوسرا الحمدللہ ہم نے 11ویں نو کا دوسرا سبق، یوں میرے خیال میں شرح مید کا کچھ 40واں سبق یا 41واں، الحمدللہ۔